جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم پاسٹ پیپر سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پاسٹ پیپرز کی مدد سے انڈیویجول سبجیکٹس کلیئر کرواؤں، ان کے اندر جو انڈیویجول ٹاپکس ہیں وہ بھی پاسٹ پیپرز کی مدد سے پاسٹ پیپرز کے تناظر میں آپ لوگوں کو کلیئر کرواؤں، اور ایک سوال کو ایز اے ٹاپک ڈیل کروں، اس سے جو پاسبلی جو ممکنہ سوال بن سکتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں۔ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہوں گے کہ سر اب تو پی پی ایس سی کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، اب تو سوال اس طرح سے آتے ہی نہیں ہیں، رپیٹ نہیں ہوتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال رپیٹ نہیں ہوتا بلکہ ٹاپک رپیٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ڈائمینشن رپیٹ ہو جاتی ہے، رائٹ۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی وداؤٹ اینی ڈیلے۔ ہمارا پہلا سوال ہے جی، پہلا سوال ہمارے پاس ہے، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ اوکے جی، سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ شعر ہے علامہ محمد اقبال کا، اور شاید یہ ہے ساقی نامہ سے۔ کہاں سے ہے جی؟ ساقی نامہ سے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ساقی نامہ سے نہیں ہے، یہ انڈیویجول علامہ کی ایک غزل ہے، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ چلیں ساقی نامہ کی بات ہوئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ساقی نامہ مثنوی کی شکل میں لکھا ہے اقبال نے، اور مثنوی کی جو صنف ہے اس کو اقبال نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے اپنی شاعری کے اندر، رائٹ۔ یہ ایک علیحدہ ہی ان کی غزل ہے، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اور مشہور زمانہ شعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، رائٹ جی۔ چلیں اور ان کا ایک اور شعر بھی اسی میں آتا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اوکے، اسی کو ہم اسی کی تھوڑی سی سرجری کرتے ہیں، کوہ و دمن اور مرغ چمن۔ علامہ اقبال کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ ردیف اس میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ردیف وہ ہوتا ہے جو شعر میں بار بار دہرایا جائے، ٹھیک ہے، مصروں میں بار بار دہرایا جائے، جو لفظ بار بار لفظ دہرایا جائے وہ ردیف ہوتا ہے۔ جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ وہ جب میں جو بولا تو یہ آواز شاید اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اب دیکھیں کیسی ہے کیسی ہے کیسی ہے، یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ردیف جو ہوتا ہے وہ بار بار دہرایا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، اور یہ عموماً قافیے کے بعد آتا ہے۔ تو اس میں ردیف تو کوئی نہیں ہے جی، یہ تو سوال ہو گیا کلیئر۔ سوال نمبر 1 کے حوالے سے بتائیے اس میں قافیہ کے، اب قافیہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جن کی آواز ملتی جلتی ہو جن الفاظ کی وہ قافیہ ہوتے ہیں۔ چمن اور دمن ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے جی، انڈرسٹینڈ۔ اب وہ یہی کہتا ہے کہ شعر نمبر 1 کے حوالے سے بتائیں کہ اس شعر کو کیا کہیں گے، تو یہ مطلع ہے ہمارے پاس۔ مطلع کیا ہوتا ہے جی؟ شعر کا، غزل کا، قصیدے کا یا نظم کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ مطلع بولتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو طلوع ہونا، نکلنا، شروع ہونا، ٹھیک ہے۔ تو نظم کے پہلے شعر کو جس میں عموماً قافیہ اور ردیف ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے، اور مقطع وہ ہوتا ہے جو شعر کا، جو آپ کی غزل کا، قصیدے کا، نظم کا آخری شعر ہوتا ہے۔ مقطع کا مطلب ہے قطع سے ہے، کاٹنا، مطلب کہ نظم وہاں پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ مقطع ہوتا ہے۔ اور مقطع کے اندر عموماً شاعر جو ہے اپنا تخلص لازمی استعمال کرتا ہے۔ تخلص کس کو بولتے ہیں جی؟ کلمی نام جو ہوتا ہے وہ تخلص ہوتا ہے۔ حسن مطلع پہ بات کر لیں تھوڑی سی۔ مطلع کو پتہ ہے آپ کو، پہلا شعر اور دوسرا شعر اگر اس میں بھی قافیہ ردیف ہو تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے، اس کو مطلع ثانی بھی بولتے ہیں۔ اوکے جی، آگے چلیں۔ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اب پرائی اور اپنی، ٹھیک ہے، اب یہ لفظ ہے اپنی اور یہ ہے پرائی، ٹھیک ہے۔ پرائی کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنی۔ اپنی کا الٹ کیا ہوتا ہے جی؟ پرائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ تضاد ہے۔ رند آپ کے پاس کون ہوتا ہے جی؟ گناہ گار۔ زاہد کون ہوتا ہے؟ عبادت گزار۔ تو یہ بھی آپس میں الٹے ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ حسن تضاد استعمال ہوا ہے، رائٹ۔
میراۃ النظیر میں نے آپ کو بتایا تھا جب ایک ہی قبیل کے الفاظ استعمال ہوں، ایک ہی کیٹیگری کے الفاظ 2 3 4 استعمال ہوں، وہ میراۃ النظیر ہوتا ہے۔ لف و نشر ہوتا ہے کہ کسی ایک ٹاپک کے بارے میں بات کرنا پھر اس کو مزید ایکسپلین کر دینا، لف و نشر ہے۔ ایہام ہوتا ہے کہ کسی ایک موضوع پہ بات کرنا لیکن وہ ذو معنی ہو، اس کے اندر 2 معنی نکل سکتے ہوں اور ابہام سا پیدا ہو جائے وہاں پہ، تو وہ صنعت ایہام ہوتی ہے، رائٹ۔ اب یہاں پہ میں نے ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی، وہ میں بتانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کوہ و دمن اور مرغ چمن کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی، مرکب کے ٹاپک کو۔ کس کو؟ مرکب کے ٹاپک کو۔ اب یہ کوہ و دمن، اس میں واو آیا ہے اور اس پہ اس کے نیچے زیر ہے، مرغ چمن، مرغ چمن، ٹھیک ہے جی۔ چلیں ہم ڈسکس کرتے ہیں جی اس کے اندر کیا اس نے استعمال کیا، اور یہ سوال بھی آتا ہے۔ لیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی مرکب کے اوپر۔ ایکچولی مرکب یا کلام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو علم کلام ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک ہوتا ہے صرف، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، ایک ہوتا ہے نحو۔ صرف وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ پہ بحث کی جائے، کس پہ؟ الفاظ پہ بحث کی جائے، وہ ہوتا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے الفاظ کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے نا۔ جہاں پہ جملوں پہ بحث کی جائے وہ نحو ہوتا ہے۔ صرف و نحو کی اب آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اس میں مرکب کیا ہے، مرکب پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ مرکب یا کلام، 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ مرکب ہوتا ہے نا، مرکب آپ دوائی بھی کھاتے ہیں، اس وہ مرکب ہوتا ہے، مطلب مکسچر ہے یہ۔ جیسے میری کتاب، ٹھیک ہے، اب 2 الفاظ کو مل کے بنائے، بچہ نیک، نیک بچہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ اب مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص اور ایک ہے مرکب تام۔ مرکب ناقص اور مرکب تام۔ ناقص کا مطلب یہ ہے وہ چیز ناقص ہوتی ہے جو اپنا پورا کام سر انجام نہ دے رہی ہو، اور تام کا لفظ نکلا ہے مکمل سے، کمپلیٹ سے، اکمپلشڈ سے۔ تو ناقص وہ ہوگا مرکب جو اپنا میننگ پورا نہ کنوے کر رہا ہو، جس سے ہمیں پوری سینس کلیئر نہ ہو رہی ہو، تو وہ مرکب ناقص ہوگا، اور اگر اس سے مطلب پورا واضح ہو رہا ہو تو وہ مرکب تام ہوگا۔ انڈرسٹینڈ؟ چلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری نہ آئے، وہ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ تیز گھوڑا، اب پوری بات نہیں، تیز گھوڑا کس کا ہے، تیز گھوڑا کہاں پہ ہے، تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تیز گھوڑا کہہ دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مرکب ہے، 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ نیک عورت، نیک عورت کیا ہے، کون ہے، کہاں پہ ہے، کیا کر رہی ہے۔ رات اور دن، ان مرکبات سے کہنے والے کا مقصد سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آتا، یہ مرکب ناقص ہے ہمارے پاس۔ کیا ہے جی؟ مرکب ناقص۔ اب جو ہم چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم نے 4 مرکب کرنے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی اور مرکب اشاری، یہ بھی ہم کر لیں گے، مرکب جاری۔ یہ 6 مرکب ہم نے لازمی کرنے ہیں۔ یہاں پہ موٹی موٹی بات بتاتا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ آپ نے مرکب اضافی کا سنا ہوگا، پوزیشن کا سنا ہے نا انگلش کے اندر، جب ہم کسی کے ساتھ یہ اپوسٹرافی سائن یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پوزیشن ہے۔ کیا ہے جی؟ پوزیشن۔ علیز مطلب کہ علی کا، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو مرکب اضافی وہی ہوتا ہے جہاں پہ ہم پوزیشن، پراپرٹی بتاتے ہیں کسی کی، ٹھیک ہے۔ علیز سن، علی کا بیٹا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ابن علی، یہی ہوتا ہے نا، ابن علی، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیچے جو زیر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ زیر کا مطلب ہوتا ہے مرکب اضافی میں کا، کے اور کی۔ زیر پوزیشن بتاتا ہے، پوزیشن والا لفظ، علی کا، علی کی، علی کے، علیز، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب ہم اور مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، توصیف بیان کرتے ہیں، تو مرکب توصیفی۔ اب دیکھو بچہ تو بچہ ہی ہے، لیکن اگر کہوں کہ نیک بچہ تو مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرکب عطفی ہے۔ مرکب عطفی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کنجنکشن سنا ہوگا انگلش میں، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا شب و روز، اس میں جو واو آیا ہے نا، یہ شب و روز، یہ مرکب عطفی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا جی؟ دن اور رات، یہ بھی مرکب عطفی، اس واو کا مطلب اور ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ رنج و غم، رنج و غم آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ بھی مرکب عطفی ہے جہاں پہ واو آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے۔
یہ بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا ہجر و وصال، تو واو آ گیا، واو کا مطلب اور ہے، تو یہ بھی مرکب عطفی ہے، رائٹ جی۔ آگے مرکب عددی ہے، مطلب کہ ایک لیپ ٹاپ، 2 موبائل، 3 اسٹوڈنٹس، تو یہ 1 2 3 جو یوز کیا یہ عدد بتا رہا ہے۔ پھر مرکب اشاری، یہ لیپ ٹاپ، وہ بچہ، ٹھیک ہے، یہ لڑکیاں، وہ اساتذہ، سمجھ آ گئی۔ پھر مرکب جاری ہے جو آپ کو بتائے کہ کنٹینیوسلی کوئی چیز چل رہی ہے، گھر میں، سڑک پر، کلاس کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب جاری ہے۔ چلیں آپ پریشان نہ ہو، اب ان کو ہم تفصیل میں پڑھ لیتے ہیں۔ صرف اور نحو کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ہے جی مرکب اضافی، اضافت بتائے گا، پراپرٹی بتائے گا، پوزیشن بتائے گا، 2 اسموں میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے جی۔ مثلا محمود کی کتاب، محمود کی کتاب، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی، یہ اضافی، مرکب اضافی ہے جی۔ اگر اس کو ہم اس طرح لکھیں، یہ اگر میں کہوں کتاب فطرت، کتاب فطرت اگر میں کہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، فطرت کی کتاب، ٹھیک ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں نا بیت علی، علی کا گھر، ایسے ہی ہے، بیت علی، علی کا گھر۔ یہ جب بھی ہم فارسی اور عربی کا بناتے ہیں یہ مرکب اضافی، تو اس کے نیچے زیر آتی ہے، اور زیر کا مطلب ہوتا ہے کا، علی کا، فطرت کی کتاب، علی کا گھر، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ تو مرکب اضافی آپ کو پوزیشن بتاتا ہے، پراپرٹی بتاتا ہے کہ یہ چیز اس سے بلونگ کرتی ہے۔ مطلب محمود کی کتاب، اس کو عربی یا فارسی میں لکھیں تو کتاب محمود، خدا کا بندہ، خدا کا بندہ کیا ہوگا، عبد خدا، کیا جی، عبد خدا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ عبد سے ہے نا، بندہ یہی ہوتا ہے نا، تو یہ اس کے نیچے زیر آ گئی، جس کا مطلب کا ہو گیا، خدا کا بندہ۔ یا اگر کہوں کہ بندہ خدا، بندہ خدا، تو یہ بھی خدا کا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، پراپرٹی ہے، مطلب کسی کا ہے نا، خدا کا بندہ ہے نا۔ مدرسے کے لڑکے، تو یہ بھی پراپرٹی ہے۔ ان تینوں مجموعوں میں کتاب کا تعلق محمود سے، بندے کا تعلق خدا سے، اور لڑکے کا تعلق مدرسے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ مضاف علیہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے جی، مضاف علیہ، ٹھیک ہے، مطلب محمود کا تعلق کتاب، کتاب کا تعلق محمود سے، جس کا تعلق پیدا کیا گیا وہ مضاف کہلائے گا۔ اسی مضاف علیہ اور مضاف کے مجموعے کو مرکب اضافی بولتے ہیں جی۔ اردو میں مضاف علیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اردو میں مضاف علیہ کیا آتا ہے جی، پہلے آتا ہے، جیسے محمود کی کتاب، علی کا گھر، تو علی اور محمود کون ہیں جی، مضاف علیہ ہیں، اور گھر اور کتاب مضاف ہیں۔ عربی اور فارسی میں مضاف علیہ بعد میں آتا ہے اور مضاف پہلے آتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ دیکھیں اب یہ جو ہے نا، یہ محمود یہ مضاف علیہ ہے، کتاب مضاف ہے، خدا مضاف علیہ، بندہ مضاف، مدرسے کے لڑکے، ٹھیک ہے، اب یہ مضاف علیہ اور یہ مضاف ہے، انڈرسٹینڈ۔ یہ مضاف اور مضاف علیہ نہ بھی آپ یاد کریں تو کوئی ایشو نہیں، بس مرکب اضافی پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں پراپرٹی بتائی گئی ہے جی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آگے چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ آم کا درخت، یہ بھی تعلق ہے، ندیم کا گھر، فوزیہ کی کتاب، بادشاہ کا ملک، ٹھیک ہے۔ دیکھو اگر میں خدا کا ملک کہوں یا ملک خدا کہوں تو بات ایک ہی ہے نا، ملک خدا، ٹھیک ہے جی۔ تو خدا کا ملک، یہ زیر کا مطلب ہوتا ہے کا، کی اور کے، ٹھیک ہے۔ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، ٹھیک ہے۔ تو جناب من مطلب کہ میرے جناب من بولتے ہیں نا، جناب من۔ آپ ینگسٹرز ہیں، آپ اکثر بولتے ہوں کہ جان من، اپنے کسی دوست کو بولتے ہوں کہ جان من مطلب کہ میری جان، ٹھیک ہے، من ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، میری جان مطلب کہ، ٹھیک ہے، یا مجھ کی جان۔ اوکے جی، یہ بات ہوئی اب آپ کو کلیئر جی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ چلیں اب ہم بڑھتے ہیں جی آگے۔ اب آگے ہمارے پاس ہے جی، اس میں آگے ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا ہوگا جی، ندیم کا گھر ہو گیا سارا، آم کا درخت، مدرسے کا صحن، جمعے کا دن، ٹھیک ہے، اور رمضان کا مہینہ۔ اب رمضان کا مہینہ اس طرح لکھا گیا، اگر اس طرح کہیں کہ ماہ رمضان، تو ماہ رمضان کا مطلب کیا ہے، رمضان کا مہینہ، سمجھ آ گئی بات کی،
تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ رمضان کا مہینہ، یہ زیر بتا رہی ہے کا. اب یہ پانی کا کنواں، دودھ کا گلاس، ٹھیک ہے، چمڑے کا جوتا، مٹی کا برتن، سونے کی انگوٹھی، کا کہ کی آ رہا ہے اضافی کے اندر سارا کا سارا. غصے کی آگ، نظر کا تیر، زلف کا سانپ، ٹھیک ہے، عقل کے ناخن، ہوش کے قدم، یہ سارے کیا ہیں جی؟ یہ ہمارے پاس ہیں. پھر آپ دیکھیں اب یہاں تک ہو گیا آپ کا جی مرکب اضافی ہو گیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی مرکب توصیفی کو. اب ہم نے مرکب توصیفی دیکھنا ہے جی، مرکب توصیفی اب ہم نے دیکھنا ہے. انڈرسٹینڈ جی؟ اب ہم نے کیا دیکھنا ہے جی؟ مرکب توصیفی دیکھنا ہے. چلیں، توصیف کا لفظ ہے نا صفت سے. جب آپ کسی کی صفت بیان کرتے ہیں تو وہ توصیف ہی ہوتی ہے نا کسی کی. آپ نے اس کی بہت توصیف بیان کی، مطلب کہ کسی اسم کی کوئی خوبی بیان کر دو، خامی بیان کر دو، صفت بیان کر دو تو مرکب توصیفی بن جائے گا. مرکب کا مطلب دو چیزیں ہیں نا، تو اسم کے ساتھ کوئی بھی چیز آ گئی تو وہ مرکب توصیفی بنا دے گی. اگر کوئی صفت ہے، اگر پراپرٹی، پوزیشن، کوئی بلونگنگ بتا رہا ہے تو مرکب اضافی ہوگا. مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح مثلا کہ آدمی تو آدمی تھا لیکن کہہ دیا شریف آدمی، پانی تو پانی تھا لیکن کہہ دیا ٹھنڈا پانی. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں صفت پہلے آئی ہے اور موصوف بعد میں آیا ہے، لیکن عربی اور فارسی میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. جیسے رجل کریم، کریم آدمی یا شریف آدمی، مرد بزرگ، بڑا آدمی. ٹھیک ہے جی. اب آپ اوپر دیکھیں، اب آپ نے پڑھا تھا ماہ رمضان، آپ نے پڑھا تھا ماہ رمضان، یہ تھا رمضان کا مہینہ. کیا جی؟ رمضان کا مہینہ. لیکن اگر میں کہوں ماہ مبارک تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مبارک مہینہ. اب دیکھو یہ مرکب اضافی نہیں ہے. دیکھو اب کبھی ہم نے کہا ہے کہ یہ مبارک کا مہینہ ہے، نہیں یار، یہ مبارک مہینہ ہے، ماہ مبارک. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ مرکب توصیفی ہے. شخص اکبر، بڑا آدمی. کیا کہا میں نے؟ شخص اکبر، بڑا آدمی. دیکھو یہ بھی زیر آئی ہے، اب اس کو آپ نے مرکب اضافی نہیں سمجھنا. شخص اصغر، چھوٹا آدمی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی زیر آئی ہے لیکن یہ توصیف بتا رہا ہے، صفت بتا رہا ہے. اب آ گیا مرکب عطفی. مرکب عطفی کیا ہے؟ وہ مرکب جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے، مرکب عطفی ہے، جس میں اردو میں اس کو ہم بولتے ہیں اور. اردو میں اور ہوتا ہے نا، لڑکا اور لڑکی، ماں اور باپ، گھر اور فارم ہاؤس، دن اور رات، اردو میں اور ہوتا ہے. فارسی میں اس کو واو کا استعمال ہوتا ہے. شب و روز، رنج و علم، ہجر و وصال، یہ مرکب عطفی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اوکے. قلم اور دوات دیکھیں یہ مرکب عطفی ہے. سیب اور انگور مرکب عطفی. صبح و شام، صبح و شام، واو آ گیا مرکب عطفی. مرد و زن مطلب مرد اور عورت، یہ بھی مرکب عطفی ہے. شام و سحر مرکب عطفی ہے، واو آ گیا. شب و روز، واو آ گیا. شب اور روز، یہ بھی کیا ہے جی؟ مرکب عطفی ہے ہمارے پاس. انڈرسٹینڈ جی؟ جی تو یہاں تک آپ کا مرکب عطفی بھی کلیئر ہوا. اب آ گیا مرکب عددی. عدد سے ہے نا، ڈیجٹ سے. اب وہ مرکب جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے وہ کیا ہوگا؟ مرکب عددی ہوگا. عدد بتائے گا، ڈیجٹ بتائے گا. جیسے کتابیں تو تھیں کتابیں لیکن 11 کتابیں. آم تھے ہی آم لیکن 20 آم. 40 جوتے. ٹھیک ہے، جو بھی ہے اس میں 40 اسم عدد اور کتابیں، یہ سارے کیا ہیں ہمارے پاس؟ عدد اور معدود جو بھی آ گیا. اب آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے؟ مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ لٹریچر والوں کو پوچھتے ہیں معدود کیا ہے، معدودہ کیا ہے، معطوف کیا ہے، مطعوف کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس میں نہیں جا رہا. بس آپ کو یہ بتا رہا ہوں کم از کم آپ کو اس کی وہ ریکگنیشن ہو، اس کی پہچان ہو کم از کم. آگے آ جائیں جی. آگے ہمارا آ گیا مرکب اشاری. اب اشارہ کرے گا نا، اشارہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہوتا تھا یہ. وہ مرکب جس میں کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ پایا جائے، یہ یا وہ، دس یا دیٹ، دیز یا دوز. جیسے یہ مسجد، وہ مدرسہ، ان میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے آ گیا مرکب جاری. اب مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ اب یہ وہ مرکب ہے جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو. اس طرح یہ مرکب حرف جار اور اس میں مجرور کا مجموعہ. جیسے گھر میں، لاہور سے، پشاور تک، چھت پر، ان میں. ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں جی؟ یہ ہمارے پاس کیا ہیں جی؟ مرکب جاری ہیں. آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو مرکب کا کانسیپٹ 100% مکمل ہو گیا ہوگا. رائٹ، چلیں
تھینک یو سو مچ. اب ہم آگے دیکھتے ہیں جی. اب آگے ہمارے پاس ہے جی اگلا سوال. اگلا سوال یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہاں یہ اب آپ کا سارا کلیئر. اب کوہ و دمن, اب آپ مجھے بتائیں گے کوہ و دمن کیا ہے, مرکب اضافی ہے یا مرکب عطفی ہے یا مرکب اشارہ ہے یا مرکب عددی ہے. تو کوہ و دمن واؤ آ گیا نا, واؤ اور, تو یہ مرکب عطفی ہے. مرغ چمن, چمن کا مرغ جو ہے, چمن کا مرغ, تو یہ مرکب اضافی ہے. سمجھ آ گئی بات کی. چلیں یہ ہمارا ہو گیا تھا کلیئر جی. آگے ہم یہاں پہ آگے ہیں جی. شعر میں امید و آرزو مندی اور زندگی کے مثبت رویوں کو بیان کرنا رجائیت ہوتا ہے جی. جس میں آرزو ہو, امید ہو, ہوپ کا لیسن ہو, وہ کیا ہوتا ہے جی, یہ رجائیت ہوتی ہے جی. اب یہ قنوتیت کیا ہوتا ہے, یہ بالکل ہوپ لیسنس ہوتی ہے جی. رومانویت کیا ہوتی ہے جی, بہترین جذبات کا اظہار, پرانی راہوں کو ترک کر کے نئی راہوں پہ جانا رومانویت ہے. کلام میں قلبی واردات, نازک احساسات اور لطیف جذبات کو پیش کرنا داخلیت کہلاتا ہے. دل, اب قلب آپ کا اندر ہوتا ہے نا, اندر کیا واردات ہو رہی ہے آپ کو نہیں پتہ نا, نازک احساسات بھی اندر ہوتے ہیں نا, تو یہ داخلیت ہے, اندر کی باتیں بتا رہا ہے. افاقیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا کلام جس کی یونیورسل ویلیو بن جائے, وہ لافانی ہو جائے, وہ افاقیت ہوتی ہے. فلاحت میں بے مثال و یکتا ہوئے وہ, سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ. فلاحت کا مطلب ہے کھیتی باڑی, ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ یہ شعر ہے مسدس حالی کا, یہ لکھی تھی مولانا الطاف حسین حالی نے. اس کو ان کو موٹیویٹ کرنے والے سر سید احمد خان تھے. اہل زمین کو نسخہ زندگی دوام ہے, خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری. سب سے پہلے تو مجھے یہ مرکب بتائیں, خون جگر مطلب کہ خون جگر جو ہے, یہ زیر کا مطلب کیا ہے, کا کہ کی, جگر کا خون. تو جہاں پہ پراپرٹی آ گئی, پوزیشن آ گئی, وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا ہمارے پاس کیا جی, مرکب اضافی. اس میں سخنوری کا مطلب کیا ہے جی, سخنوری کا مطلب ہے جی شاعری. خیر غالب کا شعر ہے جی. اہل زمین کو نسخہ زندگی دوام ہے, خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری. نالا کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر, داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ شیخ جو ہے نا شیراز, بلبل شیراز, یہ شیخ سعدی کے بارے میں کہا گیا ہے. دیکھو شیراز کا بلبل ہے نا, نالا کا شیراز کا, اگر ہم کہیں کہ بلبل شیراز تو یہ مرکب اضافی ہے, شیراز کی بلبل, مطلب شیراز شہر کا نام ہے نا, تو یہ کیا ہوگا جی, شیراز کی بلبل ہوگی. انڈرسٹینڈ, یہ پوائنٹ اب آپ لوگوں کو کیا ہوگی, سمجھ آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. اب ہم جہان آباد سے کیا مراد ہے جی, اگر داغ دہلوی کی بات تھی تو اس کا مطلب دلی ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. اس کا مطلب کیا ہوگا جی, دلی ہی ہوگا. چلیں ایک دفعہ ہم نیچے چل کے دیکھ بھی لیتے ہیں, اس کو کنفرم بھی کر لیتے ہیں جی ونس اگین. ہاں جی ٹھیک ہے جی, تو یہ دلی ہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اوکے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہاں پہ حبشی سے مراد حضرت بلال حبشی ہیں. ٹھیک ہے. رومی سے مراد مولانا روم ہیں جو اقبال کے روحانی استاد تھے. بلخ میں پیدا ہوئے, کونیا کے اندر تدفین ہوئی ان کی. ان کے مرشد تھے شمس تبریز. رومی سے مراد ہو گیا کلیئر. سرے کوہ آدم سے, کوہ آدم, آدم کا پہاڑ, ماؤنٹ آدم ماؤنٹین. ٹھیک ہے, مرکب اضافی. تا کوہ بیضا, جہاں جاؤ گے پاؤ گے, کھوج پاؤ گے ان کا. تو کوہ آدم کہاں پہ واقع ہے جی, سری لنکا میں. کوہ بیضا کہاں پہ ہے, اسپین میں ہے, ہسپانیہ میں ہے. رائٹ جی. ہرگز نہ تھا سابق میں یہ فلک, جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب. کہتا ہے اتنے مسائل آ گئے مجھ پہ, اتنی پریشانیاں آ گئیں, تو آسمان کا مطلب یہاں پہ دشمنی ہے. پیاسی جو تھی سپاہ خدا, سپاہ خدا کا مطلب خدا کی سپاہ, خدا کے جو سپاہی تھے, مرکب اضافی. 3 رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. ٹھیک ہے, فرات کی موجیں, تو یہ بھی مرکب اضافی ہے. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے, حسن تعلیل. حسن تعلیل اس کو بولتے ہیں کہ شاعر کسی کام کی ایسی علت اور وجہ بتا دے جو ایکچول میں تو نہ ہو, لیکن اتنے خوبصورت انداز سے بیان کرے کہ واقعی دل کہے کہ یار یہ واقعی صحیح وجہ ہے.
اب وہ کیا کہتا ہے پیاسی، یہ مرثیہ ہے، میر انیس نے لکھا ہے، کربلا کے اوپر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام کے جو 72 ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں 3 رات سے پیاسے تھے. اب ان کو پتہ ہے دریائے فرات سے ان کو پانی دشمن نہیں لینے دے رہے تھے، تو جو اس کی جو دریائے فرات کی جو موجیں تھیں نا، جو ویوز تھیں، وہ بار بار ساحل سے سر پٹک رہی تھیں، وہ رو رہی تھیں، رو کرلا رہی تھیں کہ ہمارا پانی امام حسین تک کیوں نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے. اب دیکھو ایکچول میں تو ایسا نہیں ہے نا، لیکن دیکھیں اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ واقعی امام حسین کے غم میں شریک تھیں یہ دریائے فرات کی موجیں بھی. میرات النظیر پہ بات ہو چکی ہے، لف و نشر پہ بھی ہو چکی ہے. ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی. اب اس میں ردیف تو کوئی نہیں ہے جی، ردیف جو بار بار آتا ہے اس میں کوئی نہیں ہے. کافیہ کیا ہے جی، راہی اور ماہی ہمارے پاس کیا ہے جی، کافیہ ہوگا. یہ راہی اور ماہی آ گیا، ردیف اس میں ہے ہی کوئی نہیں جی. میر امن کی تصنیف باغ و بہار تاریخی نام ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اس کا نا جب پبلیکیشن ہوئی تھی اس کی، اس سے وہ سن برآمد ہوتا ہے جی. اس کو لکھنے والے جو تھے وہ میر امن تھے. باغ و بہار کو لکھنے والے میر امن تھے. آگے ہے جی گودان، میدان عمل، بازار حسن، چوگان ہستی. یہ لکھنے والے منشی پریم چند ہیں. ان کا نام دھن پت رائے تھا. عبدالعلیم شرر کو والٹر اسکاٹ بولتے ہیں. انہوں نے فردوس برین لکھا. ٹھیک ہے. انڈین شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ شیکسپیئر پلے رائٹ تھے جی، مطلب ڈرامٹسٹ تھے، ڈرامے لکھتے تھے جی. ٹھیک ہے. ان کا مشہور ڈرامہ ہیملٹ ہے، ہیملٹ ان کا ہے جی. ٹھیک ہے. ایز یو لائک اٹ وہ بھی ان کا ہے. دا مرچنٹ آف وینس وہ بھی ان کا ہے. ٹھیک ہے. چلے ویسے انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے آغا حشر کشمیری کو، وہ بھی جناب یہ ڈرامے ہی لکھا کرتے تھے جی. امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی اور چاچا چھکن. امانت لکھنوی نے لکھا تھا ایک سفر نامہ، وہ پہلا سفر نامہ ہے جی دنیا کا، اندر سبھا. امانت لکھنوی نے لکھا ہے. باپ کا گناہ، یہ بات کا گناہ حکیم اعظم محمد شجاع نے لکھا ہے جی. یہ 7 ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہوں، لکھ لو اس کو، لکھ لو اللہ کے بندو، لکھ لو، کیا یاد کرو گے. امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی بڑا بہترین تھا. امتیاز علی تاج کا تھا یہ ڈرامہ، 1922 میں چھپا تھا. ٹھیک ہے جی. شہرت عام، شہرت عام، دیکھو شہرت تو تھی لیکن ہم نے کہا شہرت عام اور بقائے دوام کا کاروبار. اب یہ دیکھیے مرکب توصیفی ہے، شہرت ہے لیکن عام ہے، مرکب توصیفی صفت بتائی ہے. اردو ادب کا شاہکار مضمون ہے جو کہ فینٹسی ہے، فینٹسی خواب و خیال ہیں. لکھنے والے مولانا محمد حسین آزاد ہیں. ٹھیک ہے جی. اشفاق احمد نے گڈریا لکھا ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی. وہ کون سی کتاب ہے جس کے دیباچے کو اردو سوانح نگاری کے منشور کی حیثیت حاصل؟ حیات سعدی مولانا حالی نے لکھی ہے. یہ پہلی سوانح نگاری تھی اردو کی تاریخ میں، اس لیے اس کو اردو میں منشور کہا جاتا ہے جی، سوانح نگاری کا. میں باغی ہوں، میں اور میرا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، چاہے یوسف سے صدا، مطلب یوسف کا کنواں، چاہے یوسف کا مطلب یوسف کا کنواں، یہ مرکب اضافی ہے. اچھا یہ صنف ادب کیا ہے؟ یہ آپ بیتی ہیں جی، یہ خود نوشتیں لکھی ہیں انہوں نے اپنی. لوح دل، مطلب کہ دل کا لو جو ہے، دبستان لاہور کا دبستان کہ کس شاعر کی معروف آزاد نظم کا عنوان ہے؟ یہ مجید امجد صاحب کا ہے جی، لوح دل. ٹھیک ہے. یہ مرکب اضافی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، رپیٹ بھی کروا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے آپ لوگوں کو. کلام میں کچھ بہت باتوں کا ذکر کر کے ان کی مناسبت سے کسی اور خاص چیز کا بھی ذکر کرنا، مطلب کہ اس کو مزید کھولنا، مزید بیان کرنا، یہ لف و نشر کہلاتا ہے جی. اس نے تعلیل بتا دیا، اہام بتا دیا، مرات النظیر بھی پچھلے لیکچرز میں بتا دیا. کلام میں کسی لفظ کے 2 معنی نکلتے ہوں، مطلب کہ زو معنی بن جائے تو وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ابہام ہوتا ہے جی، ایمبیگوس جو ہو. تضاد بتا دیا، الٹ مبالغہ، بات بڑھا چڑھا کے پیش کرنا میر انیس کے مرثیوں میں ہے. کسی لفظ مترجہ یا جملہ مترجہ کی وضاحت کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ قوسین. یہ آپ کے پاس قوسین ہے جی. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس رابطہ ہے، یہ آپ کے پاس تفصیلیہ ہے، یہ آپ کے پاس جی واوین ہے. کیا یہ انورٹڈ کاماز کیا ہوتے ہیں؟ واوین ہیں. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ گئی بات کی. آگے وجہ جامع علم بیان کی کون سی صورت کا رکن ہے؟ تو یہ تشبیہ کا رکن ہے. اور تشبیہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے 5 رکن ہیں. مشبہ اور مشبہ بہ، ان کو طرفین تشبیہ بولتے ہیں. پھر اور اس کے بعد حروف تشبیہ جس کو ادات تشبیہ بھی بولتے ہیں. پھر وجہ جامع اور غرض تشبیہ. ٹھیک ہے جی. اور کیا بولتے ہیں جی اس کو؟
وہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ہے جی ماہیہ سرزمین پنجاب کی ایسی صنف نظم ہے جو مقبول ہو. اس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ماہیہ اب ہم کہتے ہیں نا یار کو ماہیہ تے سنا. ٹھیک ہے. یہ 3 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے. ہائیکو ایک صنف ہے, وہ بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس 3 مصروں پہ مشتمل ہے. رائٹ. اچھا چلیں ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. وجہ جامع اور رکیں میری بات سنیں. واپس آئیں جی اس سوال پہ واپس آئیں. یہ سوال مجھے تھوڑا سا ڈیفالٹر لگ رہا تھا, سوری. وجہ جامع جو ہے یہ استعارہ کا رکن ہے. ٹھیک ہے. اس میں 3 رکن ہوتے ہیں نا, مستعار لہ اور مستعار من اور وجہ جامع. ٹھیک ہے. تو یہ استعارہ کا ہے. وہ تشبیہ کے 5 ہوتے ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دیے. مشبہ, مشبہ بے, وجہ تشبیہ, غرض تشبیہ اور حروف تشبیہ. ٹھیک ہے جی, وہ 5 ہیں جی. ماہیہ کا بتا دیا. آزاد نظم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں خیال کی رفعت ہوتی ہے. رفعت تخیل مطلب کہ تخیل کی بلندی. ابھی ویسے مرکب جو ہے نا مرکب اضافی ہے جی. رفعت تخیل کی بلندی. اس زیر کا مطلب کا کے کی ہے تو مرکب اضافی ہے جی. ٹھیک ہے. تو آزاد نظم میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اس میں خیال بہت بلند ہوتا ہے. رائٹ جی. آزاد نظم میں نون میم راشد کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے. کسی غیر زبان کے لفظ کو اگر عربی بنائیں گے نا آپ تو اس کو تعریب بولتے ہیں. کسی غیر زبان کے لفظ کو اگر فارسی بنائیں گے تو اس کو تفریس بولتے ہیں. وائے معدولہ وہ ہوتی ہے جو کہ لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی. سمجھ آ گئی؟ جیسے ہم لکھتے ہیں نا, یہ ایک اللہ کے نبی کے ایک صحابی کا نام تھا حضرت عمر بن العاص. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب آپ اس کو عمرو بن العاص نہیں پڑھتے, یہ وائے معدولہ ہو گئی. عمر بن العاص ہے, یہ عمر بن العاص. ٹھیک ہے. اب یہ ایک کریکٹر گزرا ہے بڑا امپورٹنٹ, یہ اس کو ہم پڑھتے ہیں عمرو عیار. یہ امر عیار ہے جی, امر عیار. چلیں. سوچ بچار, بھاگ دوڑ, مار پیٹ, دیکھ بھال, یہ سارے کے سارے حاصل مصدر ہیں. مسجد کرتبہ اقبال کی نظم ہے, یہ بال جبریل کے اندر شامل ہے. ارمغان حجاز 1938 میں چھپی تھی اقبال کی وفات کے بعد. اس میں ابلیس کی مجلس شورا بڑی امپورٹنٹ نظم ہے جی. ٹھیک ہے. ضرب کلیم کے ساتھ اقبال نے تفسیر بھی لکھی تھی, یعنی اعلان جنگ عصر حاضر کے خلاف. بانگ ترا کے اندر ان کی ہے جی, وہ کیا اسے بولتے ہیں, دماغ سے نکل گئی, خضر راہ بانگ ترا میں ہے جی. ہمالیہ اس کی پہلی نظم ہے. علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا لیں جی. آ گیا سوال ارمغان حجاز میں. مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ, اس کو لکھنے والے سجاد حیدر یلدرم ہیں. ان کی بیٹی کا نام قرۃ العین حیدر تھا. انہوں نے لکھا تھا آگ کا دریا, تیرے بھی صنم خانے. اور ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. مرزا غالب کی نامکمل تصنیف جو تھی نا, ایک یہ کیا اسے بولتے ہیں, ان کی ایک نامکمل تصنیف تھی مرزا غالب کی, مہر نیم روز. یہ مغلوں کی تاریخ کے اوپر تھی. ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے. یہ اقبال نے اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ کے بارے میں کہا تھا. اس کے بعد مولانا حالی کے خیال میں شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کے سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیے, مطلب اردو شاعری کو جو نئے الفاظ کس نے دیے, نذیر اکبر آبادی نے دیے. یہ عوامی شاعر تھے, انہوں نے بنجار نامہ بھی لکھا اور آدمی نامہ بھی لکھا. میر انیس مرثیے کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. شعر شور انگیز میر کے کلام کی 4 جلدوں پر مبنی تشریح ہے. شعر شور انگیز یہ تشریح ہے میر تقی میر کے کلام کی, یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کو لکھنے والے شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں. ویسے میر کے 6 دیوان تھے جی, 6 دیوان تھے میر کے. اردو ظریفانہ ہیومرس مزاحیہ شاعری میں سید محمد جعفری کا بڑا نام ہے. ان کے مجموعے کا نام شوخی تحریر ہے. نمکدان لکھتے تھے مجید لاہوری صاحب. سر سید نے انگلستان پر واپسی بھی کون سا رسالہ لکھا؟ رسالہ تہذیب الاخلاق. میرے خیال 1869 میں گئے تھے اور 1870 میں شاید واپس آ گئے تھے. ان کے بیٹے سید محمود کی اسکالرشپ ہوئی تھی, ان کے ساتھ گئے تھے. پھر انہوں نے جنگ آزادی کے بعد لکھا تھا 1858 میں, یہ لکھا تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند. اس میں بتایا ہے کہ جنگ کا جو ہے نا سارا الزام مسلمانوں پہ نہ لاؤ, یہ ہندو بھی اس میں شامل تھے. مولانا حالی کی عظیم تصنیف حیات جاوید جو سر سید کی زندگی کے اوپر لکھی مولانا حالی نے 1901 میں چھپی تھی. 1922 میں کیا چھپا تھا؟ انارکلی. ٹھیک ہے. تحقیقات چشتی یہ ایک کتاب ہے جو لاہور کی تاریخ پہ ہے. اس کو لکھنے والے مولوی نور احمد ہیں. علامہ اقبال نے شاہین کو بہت استعمال کیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بلند پرواز ہے.
تصدق حسین، خالد، نون میم راشد اور میرا جی کا تعلق آزاد نظم سے ہے، بلینک ورس جس میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی جی، سوری قافیہ ردیف کی اور بحر کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ نظم معرہ کے اندر جناب قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ مثنوی میں 2 شعروں کی ایک لمبی بحر ہوتی ہے۔ ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا مگر کتنا اونچا بلند مقام پایا، یہ رشید احمد صدیقی نے پطرس بخاری کے بارے میں لکھا تھا۔ احمد شاہ پطرس بخاری پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو بھی تھے UN کے اندر۔ ابن انشاء مزاحیہ اور سفر نامہ لکھا ہے جی۔ ہجوں کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے جی؟ چودھری۔ کسی ریٹائرڈ جج کو جج صاحب یا کسی ریٹائرڈ جنرل کو جنرل صاحب کہیں تو یہ مجاز مرسل ہے۔ اسلم شتر بے مہار ہے، اب اس کے 2 میننگ ہیں، یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکنٹرولبل ہے، محاورتاً میننگ لیں، اور اگر اس کا واضح میننگ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا شتر ہے، ایسا اونٹ ہے جس کے ناک میں نکیل ہی نہیں ہے، تو یہ کنایہ ہے، تو چھپا ہوا معنی ہے اس کا۔ غلام عباس کا ناولٹ کون سا ہے جی؟ گوندنی والا تکیہ، ویسے یہ بھی ان کا ہے، یہ بھی ان کا ہے، یہ بھی ان کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوور کوٹ بھی ان کا ہے جی غلام عباس کا۔ میر تقی میر کا کلیات 6 دیوانوں پہ مشتمل ہے جی، اس کو دواوین بولتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر ہمدرد اخبار چھاپتے تھے اور وہ کامریڈ اخبار بھی چھاپتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ زمیندار اخبار تھا، ایک زمیندار، اس کو چھاپنے والے مولانا ظفر علی خان تھے۔ مولانا ظفر علی خان کو بابا صحافت بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اخبار تھا الہلال، الہلال کو چھاپنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے۔ علامہ اقبال کے اس تصنیف کا نام کیا ہے جو اقتصادیات پر ہے، معاشیات پر ہے، اکنامکس پر ہے؟ یہ علم الاقتصاد ہے، اقبال کی پہلی کتاب، ٹھیک ہے۔ اقبال کی پہلی کتاب علم الاقتصاد ہے۔ یہ اقبال کے خطبات تھے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، 1930 میں چھپے تھے، یہ 6 ان کے خطبے تھے۔ چھٹا خطبہ ان کا شاید اجتہاد کے اوپر ہے۔ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، اقبال نے یہ کس مجموعے کے ساتھ لکھا تھا؟ ضرب کلیم کے ساتھ۔ اردو زبان میں مشتمل غیر منقولہ حروف ابجد باشمول حمزہ 20 ہیں، غیر منقولہ، اور اردو زبان میں مشتمل منقوط حروف جن میں نقطہ آتا ہے وہ 17 ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 20 اور 17 کتنے ہو گئے؟ 37 حروف تہجی ہیں نا۔ چہار شنبہ بولتے ہیں بدھ کو، کیسے؟ ہفتہ بولتے ہیں شنبہ، شنبہ سے شروع کرنا ہے آپ نے، شنبہ اور ہفتہ۔ یک شنبہ اتوار، 2 شنبہ سوموار، سہ شنبہ منگل، 4 شنبہ بدھ، 5 شنبہ جمعرات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم مثنوی کو سب سے زیادہ یوز کیا ہے جی؟ ساکی نامہ ان کا مثنوی میں ہے جی، ٹھیک ہے، اور مثنوی مولانا روم نے بھی لکھی ہے، مثنوی مانوی مولوی۔ پامال رستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کو تلاش کرنا رومانویت ہے، ٹھیک ہے۔ مخزن جو رسالہ چھپتا تھا 1901 میں لاہور سے، جس کو چھاپنے والے سر عبدالقادر تھے، یہ رومانویت تھی اس کے اندر ساری۔ شاعری میں فرسودہ، سوکیانہ، سب سٹینڈرڈ الفاظ اگر استعمال کریں گے نا آپ، گندے الفاظ استعمال، تو اس کو ابتذال بولتے ہیں۔ اگر انوکھے الفاظ استعمال کرو گے تو وہ غرابت ہوتی ہے۔ اور روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی دے، محاورہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی دے۔ قواعد کی روح سے لکھنا کیا ہے جی؟ مصدر ہے متعدی، اس مصدر سے آگے نکلتا ہے لکھنے والا اور لکھائی۔ لفظ پہناوا جو ہے وہ حاصل مصدر ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مصدر کیا ہے، مشتق کیا ہے، جامد کیا ہے۔ کس صنف نثر کی زبان غزل کی زبان سے قریب ہوتی ہے؟ انشائیہ۔ غزل در غزل کا مطلب ہے اسی بحر میں ردیف میں قافیے اور ایک اور غزل لکھنا، مطلب وہی اسی طرح کی بحر ہے، اسی طرح کے ردیف قافیے ہیں، اس میں ایک اور غزل لکھ دو۔ میر تقی میر نے اپنے آخری سال لکھنؤ میں گزارے تھے۔ لکھنؤ دبستان کا اصل نمائندہ جو ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش کو بولتے ہیں۔ اردو میں تنقید کی اولین کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے جو مولانا حالی نے لکھی تھی۔ آگے ہے جی مرزا غالب کی اردو مکاتیب پر مبنی عود ہندی ہے اور اردو معلیٰ۔ اردو معلیٰ میں بھی مرزا غالب کے خطوط ہیں، عود ہندی میں بھی مرزا غالب کے خطوط ہیں، مکاتیب بولتے ہیں خطوط کو، ٹھیک ہے۔ اور غبار خاطر آپ کو پتہ ہوگا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں تھے سجاد ظہیر، اور اس کی پہلی جو
کانفرنس تھی اس کو ہیڈ کیا تھا منشی پریم چند نے. فیض احمد فیض بھی آپ کو پتہ ہے, فیض احمد فیض, سید سجاد ظہیر, یہ سارے لوگ 1951 میں راول پنڈی کانسپریسی کیس میں پکڑے گئے تھے. پھر انہوں نے سید سجاد ظہیر انہوں نے بنائی تھی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان. 1954 میں اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا تھا مکمل طور پہ. امپورٹنٹ سوال ہیں سارے. علامہ قواعد کی روح سے کیا ہے جی؟ لقب ہے جی, پیار محبت سے جو لفظ مشہور ہو جائے. عرف مطلب نفرت یا حقارت کی وجہ سے. تخلص جو کلمی نام ہے, خطاب جو حکومت کی طرف سے یا قوم کی طرف سے دیا جائے. تشبیب کس صنف شاعری کا جزو ہے؟ تشبیب جو ہے قصیدے کا ہے جی. تشبیب میں مدح بھی ہوتی ہے, دعا بھی ہوتی ہے, یہ اسی کا رکن ہے جس کا ایلیمنٹ ہے. مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعری کو بہت زیادہ بلند کر دیتی ہے وہ آپ کا تخیل ہوتا ہے, مطلب آپ کا خیال ہوتا ہے, آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے. آگے ہے جی حجو. حجو ایسی صنف نظم ہے جس میں کسی کو برا بھلا کہا گیا ہو, جیسے کہ جعفر زٹلی بڑا فیمس تھا حجو لکھنے میں. برا بھلا کہتے ہیں جس میں کسی کو. من کے ایک دھوبی کاغذی گھاٹ, گلاب تمہارا کیکر ہمارا, دیا سلائی جھینگر کا جنازہ, خواجہ حسن نظامی صاحب نے لکھے ہیں جی. یہ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ مولانا عبدالحلیم شرر صاحب نے لکھا ہے. بیگمات کے آنسو خواجہ حسن نظامی صاحب نے لکھا ہے. مٹی کا دیا مرزا ادیب نے لکھا ہے جی, خود نوشت ہے ان کی. محاورہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مجازی معنی دے, روزمرہ کے لیے ضروری ہے اپنے حقیقی معنی دے. فاختہ اڑانا محاورہ ہے, اس کا مطلب ہے مزے کرنا. قدم لینا کا مطلب ہے بہت تعظیم کرنا, عزت کرنا جناب. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی گنگا نہانا بڑا مشکل کام سر انجام دینا جی. سبق سر ہونا, بے عزت ہونا. ٹھیک ہے. آنکھیں سفید ہونا کا مطلب ہوتا ہے بینائی جاتے جان رہنا یا اندھا ہو جانا. ٹامک ٹوئیاں مارنے کا مطلب ہوتا ہے قیاس آرائی کرنا یا صرف اور صرف اندازے لگانا. حرز جاں بنانا, اس کا مطلب بہت عزیز رکھنا جناب. شش و پنج میں پڑھنا قواعد کی روح سے محاورہ بھی ہے اور روز مرہ بھی ہے. آگے نعت نہ پیچھے پھگا, ایسے بندے کو کہتے ہیں جناب جو لاوارث ہو, اس کا کوئی خیال کرنے والا, گارڈین کوئی نہ ہو اس کا. نمازی کا ٹکا بولتے ہیں جی کہ برے کام کی سزا ضرور ملتی ہے. بانگے درا کا دیباچہ لکھا تھا سر عبد القادر نے. اور اس کے بعد نور اللغات ایک ڈکشنری ہے, نور اللغات ایک ڈکشنری ہے, اس کو مرتب کرنے والے کون ہیں جی؟ مولوی نور الحسن نیر صاحب. جز لا ینفق بولتے ہیں انسیپریبل پارٹ, نہ علیحدہ ہونے والا حصہ. کھیت رہنا ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب ہے جنگ میں مارے جانا, لڑائی میں مارے جانا. کاغذ کھولنا یا کلی کھولنا یہ عیب فاش کرنا ہوتا ہے, کچا چھٹا کہنا. خاطر نشان ہونا, اس کا مطلب ہے بات کا دل میں بیٹھ جانا. خاطر نشان ہونا, بات کا دل میں بیٹھ جانا. رجائیت ادبی اصطلاح ہے, اس کا مطلب ہے کہ جس میں جو ہے وہ امید اور مثبت رویہ دکھایا گیا, اور رجائیت وہ ہوتی ہے. اتمام حجت کا مطلب کسی امر میں آخری مرتبے تک سمجھا دینا, آخری حد تک سمجھا دینا, آخری حد تک دلیل کسی کو دے دینا, وہ اتمام حجت ہو جاتا ہے. بسا اوقات کا مطلب ہے جی اکثر اوقات. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کو لازمی پڑھیں, اپنے پرسنل نوٹس بنائیں, یاد کریں, خدا پہ یقین رکھیں, اللہ سے دعا کریں, امید بھی رکھیں, منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے. رائٹ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کوشش کیا کریں کہ کم از کم کامنٹس میں بتا دیا کریں کہ ویڈیو کیسی ہے, یا کس طرح کی ویڈیو بنائی جائے, مزید کس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے. ایٹ لیسٹ دس وڈ بی اے کنٹریبیوشن فرام یور سائڈ. مے اللہ بلیس یو.